ناظرین، ڈرامہ سیریل بسمل کی اس ہفتے کی ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ ایموشنل تھی کیونکہ موسیٰ کی موت نے تمام ریگولر ویورز کو رلا دیا۔ اب موسیٰ کی تدفین کے بعد ناصر اپنی بیٹی مومل کو جب اپنے گھر واپس لے جاتا ہے تو مومل اپنے باپ سے کہتی ہے کہ موسیٰ کی ڈیتھ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر آپ کل ضد نہ کرتے اور میرا نکاح موسیٰ سے ہو جانے دیتے تو آج میں اور موسیٰ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے اور موسیٰ زندہ ہوتا۔ لیکن ناصر اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے فائدے کے لیے کیا، کیونکہ موسیٰ مینٹلی اور ایموشنلی ایک ڈسٹربڈ لڑکا تھا، وہ تمہارے لیے کبھی بھی اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ مومل کو اپنے باپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس وقت تو صرف اسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میرے ڈیڈ کی وجہ سے موسیٰ اس دنیا سے چلا گیا، اس لیے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ نے بہت غلط کیا، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ موسیٰ کے ساتھ بھی۔ اور ریحام تو موسیٰ کی ڈیتھ کے بعد جیسے بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے، کیونکہ اب تو ریحام کو صرف موسیٰ کا ہی سہارا تھا۔ اب اسے ہر طرف موسیٰ نظر آتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کا بیٹا اسے کہہ رہا ہو کہ موم، میری دبئی میں اتنی اچھی جاب ہو تو گئی ہے، اب ہم دونوں دبئی شفٹ ہو جائیں گے اور ڈیڈ کی آنکھیں ہمیں دیکھنے کے لیے ترسیں گی۔ ریحام تو چیختے چلاتے باہر کی طرف بھاگتی ہے اور کہتی ہے کہ موسیٰ ابھی یہیں تھا، میرا بیٹا ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ توقیر بھی بہت افسردہ سا ریحام کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے تو ریحام اسے کہتی ہے کہ میں تو مر چکی ہوں، تو پھر تم ابھی تک کیوں زندہ ہو؟ تمہیں بھی تو مر جانا چاہیے۔ دوسری طرف معصومہ کا ضمیر بھی اسے بار بار ملامت کرتا ہے کہ ریحام کی زندگی، اس کے گھر کی بربادی کی ذمہ دار صرف تم ہو، کیونکہ تم نے اس کا حق چھینا، اور اب دیکھ لو کہ تم بھی خالی ہاتھ ہو۔ لیکن معصومہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے اور چیختے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں چھینا۔ اگر توقیر نے دوسری شادی کی ہے تو اسلام دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے، اور اس گھر میں بھی اس کا شوہر ہی مجھے لے کے گیا تھا۔ میں نے موسیٰ کو نہیں مارا، موسیٰ نے خود اپنی جان لی ہے۔ لیکن اندر ہی اندر معصومہ کو یہ بات ستاتی رہتی ہے کہ معصومہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ صرف اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی تو یہ خود کو قصوروار کہتی ہے تو کبھی مومل کو، کہ مومل نے شادی سے انکار کیا، اسی وجہ سے موسیٰ مینٹلی ڈسٹرب ہوا اور اس نے اپنی جان لے لی۔ دوسری طرف توقیر جب آفس جاتا ہے تو وہ معصومہ کو طلاق دینے کے لیے پیپرز تیار کروا لیتا ہے اور پھر اپنے ملازم کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ ڈائیورس پیپر معصومہ کے گھر بھیج دو۔ معصومہ تو جیسے ہی ڈائیورس پیپرز دیکھتی ہے تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، وہ تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ زوبی فوراً ہی معصومہ کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ ڈاکٹرز تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خوشخبری ہے۔ اب معصومہ کی خوشخبری یعنی پریگنینسی کی خبر سن کے اس کی ماں بھی خوش ہو جاتی ہے کہ چلو شکر ہے، کوئی تو اچھی خبر سننے کو بھی ملی۔ جیسے ہی ٹی ٹی کو پتہ چلے گا معصومہ کی پریگنینسی کے بارے میں، وہ تو بھاگتا ہوا آئے گا، کیونکہ معصومہ اسے وارث دینے والی ہے۔ اس کا موسیٰ تو مر چکا ہے، اب ظاہر ہے کہ میری معصومہ کا بیٹا ہی اس گھر کا وارث بنے گا۔ اب اس کی ماں معصومہ کو بھی سمجھاتی ہے کہ تمہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ خبر ٹی ٹی کو ملے گی تو ٹی ٹی فوراً ہی تمہیں لینے آ جائے گا۔ معصومہ کو یقین تو نہیں آتا، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کیا سچ میں ٹی ٹی مجھے لینے آئے گا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، جب اسے اولاد کی خوشخبری ملے گی وہ تو بھاگتا ہوا آئے گا۔ پھر معصومہ سے کہتی ہے کہ تمہیں ٹی ٹی کو کال کر کے بلانا چاہیے۔ جب معصومہ ٹی ٹی کو کال کرتی ہے تو وہ اس کا فون اٹینڈ ہی نہیں کرتا، تو معصومہ اسے میسج کر کے خوشخبری کے بارے میں بتاتی ہے، جس پہ ٹی ٹی بھی اب مجبور ہو جائے گا اسے گھر واپس لانے کے لیے۔ اب مجبوری کے تحت معصومہ کو وہ گھر تو لے آتا ہے، لیکن معصومہ کی شکل سے ٹی ٹی کو اس قدر شدید نفرت ہو چکی ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ معصومہ جب یہ سب دیکھتی ہے تو ٹی ٹی سے کہتی ہے کہ اگر میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو پھر آپ مجھے گھر کیوں لائے؟ جس پہ ٹی ٹی کہتا ہے کہ اب تم اور تمہارا ہونے والا بچہ میری ذمہ داری ہیں، ایسے میں تمہیں وہاں تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا، تمہارا خیال رکھنا اس حالت میں میرا فرض ہے۔ جس پہ معصومہ کہتی ہے کہ اس طرح سے نبھائیں گے آپ اپنا فرض؟ ٹی ٹی کہتا ہے مجھ سے اس سے زیادہ کی امید اب مت رکھنا، جتنا خیال میں تمہارا رکھ رہا ہوں نا اتنا بھی غنیمت سمجھو، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہیں میری نہیں بلکہ میری دولت کی ضرورت تھی، اور وہ سب تمہیں مل چکا ہے۔
دوسری طرف ریحام بھی ایک کونے میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اب گھر میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ٹی بھی ریحام کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ معصومہ تو جب یہ سب دیکھتی ہے تو اسے تو خود سے بھی نفرت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میری اس گھر میں یہ قدر اور یہ عزت ہے، یوں لگتا ہے جیسے میں اس گھر میں قید ہو کے رہ گئی ہوں۔ اب وہ ٹی سے کہے گی کہ مجھے آزاد کر دیں، میں مزید اس گھر میں یوں قید کی زندگی نہیں گزار سکتی، جس پہ ٹی معصومہ سے کہے گا کہ نہیں، اب تم یہیں رہو، تمہیں یہی سب کچھ تو چاہیے تھا، اسی گھر میں تو تم راج کرنا چاہتی تھی، یہ گھر تم پانا چاہتی تھی، اور تمہاری اس حسرت کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، لیکن تمہیں تو وہ سب کچھ مل گیا نا جو تمہیں چاہیے تھا، تو پھر اب تم یہاں سے کیوں جاؤ گی؟ لیکن معصومہ ٹی سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر گھٹن محسوس ہوتی ہے، میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے ہر طرف سے موسیٰ کی آوازیں آتی ہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھے کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس لیے معصومہ یہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے، جہاں پر زوبی معصومہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ لیکن زوبی کی ماں کو یہ سب پسند نہیں آتا، وہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ نہ تو یہ لڑکی مرتی ہے، نہ ہی ہماری جان چھوڑتی ہے۔ ان بیچاروں کا جوان بیٹا نگل گئی، پھر بھی اسے چین نہیں آیا، اور میرے زوبی کو دیکھو، وہ بھی تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اس لیے زوبی سے بات کرتی ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو، میں نے تمہاری منگنی کر دی ہے، اگر ان تک یہ خبر پہنچی کہ تم ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہو تو وہ لوگ کتنا برا منائیں گے۔ لیکن زوبی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ معصومہ میری دوست ہے، اور اس مشکل وقت میں میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ کس قدر پریشان ہے، اس نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ لیکن زوبی کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا، یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اسی کا کیا دھرا ہے، جیسا اس نے بویا ہے ویسا ہی کاٹے گی نا، یہ سب اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ بہت اونچی اڑانیں اڑ رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور تمہارا دل بھی تو اس نے دکھایا تھا، تم کتنی محبت کرتے تھے اسے، لیکن اس نے تمہیں ریجیکٹ کر کے دولت کی خاطر اس بڈھے ٹی سے شادی کر لی۔ اس وقت تو جس کے ساتھ سب سے برا ہوا ہے دراصل وہ بیچاری ریحام ہے، کیونکہ اس نے تو ہر طرح سے کمپرومائز کرنے کا سوچ لیا تھا، حتیٰ کہ ٹی سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی دوسری شادی ایکسیپٹ کرنے کو اور دوسری بیوی سے کمپرومائز کرنے کو بھی تیار ہوں، بس آپ موسیٰ کی شادی میں شرکت ضرور کر لیں۔ اور ہر کسی سے معافیاں مانگتی پھر رہی تھی، کبھی موسیٰ سے، کبھی موسیٰ کے باپ سے، اور کبھی مومل کے فادر سے کہ وہ نکاح سے انکار نہ کرے، اپنے بچوں کی خوشیوں کا ذرا تو خیال کرے۔ لیکن ناصر نے بھی تو کوئی لچک نہیں دکھائی اپنے برتاؤ میں، اور اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اگر موسیٰ کے ساتھ توقیر احمد کا نام نہیں ہے تو موسیٰ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ کے مر جانے کے بعد بھی ناصر کو ذرا شرمندگی نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ لڑکا ایموشنلی اور مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، اور ایسا آدمی کبھی بھی اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف معصومہ بھی اپنے ضمیر کی آواز پہ ہر بار یہی کہتی ہے کہ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے دوسری شادی گناہ نہیں، لیکن جس طرح سے اس نے دوسری شادی کی بہرحال وہ گناہ ہی ہے، کیونکہ وہ شادی صرف ریحام کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس کی دولت اور شوہر پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ اور موسیٰ کی ڈیتھ والے دن بھی تو یہ ٹی کے ساتھ اسی لیے گئی تھی نا کہ ان لوگوں کو دکھا سکے، جلا سکے کہ مجھے اب اس گھر میں آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ موسیٰ کی دلہن تو رخصت ہو کے آئی ہی نہیں، تو کس طرح طنزیہ نظروں سے موسیٰ کو اور ریحام کو دیکھ رہی تھی، یہی نظریں تو موسیٰ سے برداشت نہیں ہوئیں کہ بیچارے نے اپنی جان ہی لے لی۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ معصومہ کو جس طرح سے اب اس کا ضمیر مسلسل تنگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ معصومہ کی جان ہی چلی جائے، اور پھر معصومہ کا بچہ ٹی اپنے گھر لے آئے اور ریحام کی گود میں ڈال دے کہ یہ لو تمہارا موسیٰ واپس آ گیا۔ لیکن یہ تو ہمارا ریویو اور پریڈکشن ہے، رائٹر نے ڈرامے کا اینڈ کیسا لکھا ہے یہ تو ہمیں ڈرامہ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اینڈ یہی ہونا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔